کچھ دیر میں پھر آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری زمین میں کھجور کے درخت بھرے ہوئے. کہیے سبحان اللہ. پوری زمین میں کھجور کے درخت جو ہے بھرا پڑا ہے اور کھجور بھی پکڑا ہوا ہے اور پکا ہوا ہے, اور ایسا کھجور ہے کہ پوری دنیا میں نہیں ہے. حضرت سلمان مچلنے لگے اور جا کے یہودی سے کہنے لگے, ابے یہودیوں سن لو, تمہاری زمین میں کھجور کے درخت لگ چکے ہیں, اب میں تمہارے غلامی سے آزاد ہو گیا ہوں. حضرت سلمان آزاد ہو گئے. اصل بات سمجھیے, اب ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے, ایک ایمان والوں کی پہچان کیا ہے. حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے. آزاد ہونے کے بعد وہ کھجور کی باغات جو ہے حضور نے یہودی کو دے دیا. وہ یہودی کیا کرتا تھا, اجوا کھجور تھا, عمدہ کھجور تھا, مکے اور مدینہ میں سب سے زیادہ. یہودی جو ہے زیادہ قیمت دے کر کے اس کو بیچنا شروع کیا. تو حضرت سلمان کو پتا چلا کیا درخت میرے وجہ سے آئی, کھجور میرے وجہ سے ان کو ملا, اور یہ زیادہ قیمت لے کے بیچ رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, وہ درخت تو میرے وجہ سے آیا, باغات تو میرے وجہ سے لگے, لیکن یہ زیادہ قیمت دے کے یہودی اس کے کھجور کو بیچ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ اے سلمان گھبراؤ نہیں, ایک دن میں تم کو اس کا مالک بنا دوں گا. کچھ دن کے بعد ایک جنگ ہوئی, اس جنگ میں کفار و مشرکین کی ہار ہوئی, یہودی پکڑا گیا. وہی یہودی جو سلمان کو مارتا تھا, سلمان کے نبی کو گالی دیتا تھا, نبی کو برا بھلا کہتا تھا, وہی یہودی پکڑا گیا, وہی یہودی قید میں آ گیا. میرے نبی نے فرمایا, اے سلمان, یہ تیرے نبی کو گالی دیا ہے, یہ تیرے نبی کو مارا ہے, لے یہ تیرے نبی کو گالی دیا ہے اور تجھے مارا پیٹا ہے, لے اس کو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. حضرت سلمان کے ہاتھ میں کوڑا آیا اور یہودی کو باندھ کے دیا گیا اور کہا کہ تمہیں اس نے گالی دیا, مارا پیٹا, تمہارے نبی کو بھی برا بھلا کہا, آج تم چاہو تو اس سے بدلہ لے لو. حضرت سلمان سمجھ گئے کہ بڑا اچھا موقع ہے, بہت مارا ہے, بہت پیٹا ہے, بہت گالی دیا ہے, بہت ستایا ہے, آج یہ میرے قید میں ہے, میرے قبضے میں ہے, میری طاقت میں ہے, آج اسے بہت ماروں گا. حضرت سلمان فارسی جو ہے ہاتھ میں کوڑا لے کر کے یہودی کے قریب جاتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں, اے سلمان رک جا, ایک بات اور سن لے, آج تیری طاقت کے اندر یہ ہے, تیرے قبضے کے اندر یہ ہے, اور یہ قید میں ہے. اے سلمان, ہو سکے تو تم اس سے بدلہ لے لو, اور ہو سکے تو تم اس کو معاف بھی کر دو. اتنا سننا تھا. حضرت سلمان رونے لگے. حضرت سلمان کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا. حضرت سلمان رو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, اے سلمان, آج طاقت تیری ہے, کوڑا تیرے ہاتھ میں ہے, چاہے تو بدلہ لے لو, چاہے تو معاف کر دو. حضرت سلمان نے رونا شروع کیا اور کہا, یا رسول اللہ, میں اس یہودی کو معاف کر دیتا ہوں. اب یہودی کو معاف کرنا تھا, یہودی آزاد ہو گئے, جانا چاہیے تھا گھر, لیکن گرا ہے نبی کے قدموں میں اور کہا, یا رسول اللہ, اب یہاں سے جانا مجھے منظور نہیں ہے, ایسا اسلام, ایسی شریعت کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا. یا رسول اللہ, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے, کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کر دیجئے, کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیجئے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, وہ یہودی کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. ادھر ملک الموت آ گئے اور روح نکال لی. ابھی مسلمان ہوا, کلمہ پڑھا, اور ادھر ملک الموت پہنچ گئے, روح نکال لیے, کام ختم. ابھی وہ کچھ کیا نہیں تھا, صرف سچے دل سے اللہ و رسول کو مانا تھا, دین کے قانون کو مانا تھا. اتنے میں موت آ گئی, مر گئے, ختم ہو گئے.
اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے، کلمہ پڑھ کے انتقال کیے ہیں، میرے نبی اسی وقت مسکرا رہے ہیں۔ میرے نبی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ اور کوئی عبادت ابھی کیا ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی موت کے فرشتے آگے روح نکال لیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم جانتے ہو ان کے بارے میں؟ ان کی روح جنت میں ٹہل رہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب سے پہلے یہودی تھا، اب سے پہلے نبی کا دشمن تھا، اب سے پہلے اسلام کا غدار تھا، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، سچے دل سے ایمان لایا ہے، سچے دل سے اللہ و رسول کو مانا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، ابھی یہ کلمہ پڑھا تھا، باقی اور کوئی کام نہیں کیا، لیکن جو ہی ایمان لایا، کلمہ پڑھا، روح نکل گئی، لیکن ان کی روح جنت میں ٹہل رہی ہے، جنت میں گھوم رہی ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ سچے دل سے ایمان لائیے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔